بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ایسے بندے کی کوئی تقلید کرے گا یا ایسے بندے کی یا ایسے بندوں کی جو صحبت میں رہے گا تو اس کے بارے میں فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اتنی بڑی بے ادبی، تو اس لیے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ کا پورا جو شجرہ مبارک ہے تو تمام میں ہے کہ آپ پاک ارواح میں سے ہوتے ہوئے ہے، پاک ارواح میں سے ہوتے ہوئے ہے، پاک ارحام میں سے کوئی رحم ایسا نہیں تھا جو شرک اور کفر والا ہو۔ ایسی باتوں کو، ایسے لوگوں میں اور ایسی کتابوں کو پڑھنے سے گریز کیا کریں، کیونکہ جب بندہ علم نہیں ہوگا اور ایسی باتیں کسی سنے گا یا پڑھے گا تو بے ساختہ وہ اس کی طرف کنورٹ ہو جائے گا۔ اب ایک چیز کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ اور ایسی باتوں پہ اب ہم دین کے جو صاف صاف راستے ہیں ان پہ تو چل نہیں رہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بالکل صاف راستے ہیں جو احکام میں پتہ ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے، اور ایسے ایسے مسائل میں پڑھ رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک بندے سے چند باتیں سن لی، اب وہ حفظ کر لی، اب انہیں کا ڈھنڈورا پیٹے جا رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بندہ رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، آگے جب وہ ایسی بات پھیلائے گا وہ اس کے لیے عذاب بنتی جائے گی۔ تو اس لیے یہ دین متین ہے، اس کو سیکھیں، اور جو عمل والے لوگ ہیں، علم والے بھی بہت اعلیٰ ہے، علم لازم ہے، جو عمل والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، جو باادب لوگ ہیں ان کی صحبت میں جایا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی صحبت کے لیے کوشش کیا کریں۔ بارگاہ رسالت میں جو بھی باادب ہوگا، جو بھی اس پہ ضرور کرم نوازی ہوگی۔ یہ ہمارے ساتھ ہی میاں والی کے ایک یہ گڈریا تھا، بکریاں چراتا تھا، ایک بندے کو عمرے پہ گیا، وہاں پہ آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ملاقات خواب میں بخشا اور فرمایا کہ چلے جاؤ میاں والے کے ساتھ، فلاں ایک بستی ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، بکریاں چراتا ہے، اس کو جا کے میرا سلام دینا۔ بہت خوش ہوا، آیا یہاں پہ، وہاں پہ چلا گیا اس بستی پہ جہاں پہ وہ تھا، پتہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اپنا ریوڑ لے کے گیا ہے۔ کس طرف گیا ہے؟ اس طرف گیا ہے۔ چل پڑا، وہاں پہ دیکھا تو بکریاں سائے میں، وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا تھا، عام سا بندہ تھا، سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ فوراً اس نے اپنا وہ مدعا بیان کیا کہ میں عمرے پہ تھا، وہاں پہ مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ملاقات بخشا ہے اور آپ کا نام لے کے آپ کو سلام بھیجے۔ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ بس جب وعلیکم السلام تو اب وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا یار تمہیں پتہ ہے یہ سلام میں نے کس کے آپ کو کہے؟ اس نے کہا میرے سائیں کے کہیں۔ تو تمہیں خوشی نہیں؟ اس نے کہا اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ سائیں نے مجھے یاد کیا، مجھ جیسے نکمے کو۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، تم آج 13ویں، کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، تم 13ویں یا 14ویں بندے ہو جو میرے آقا کے سلام لے کے آ رہے ہو۔ پہلے بندے نہیں ہو تم کہ تم نے آ کے سلام، تم 13ویں یا 14ویں بندے ہو جو وہاں پہ عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا اس طرح میرے سرکار سلام بھیج دیتے ہیں۔ تو آگے وہ بندہ جو تھا اس نے کہا کہ میں اب
جاؤں گا نہیں، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ یہ کرم نوازی کیوں ہوئی ہے تم پہ؟ تو انہوں نے کہا یار تم جاؤ، میں سادہ سا بندہ ہوں، یہ بکری چراتا ہوں، بس اس سے اور زیادہ کون سا عمل ہے میرا؟ اب بکری چرانے والے کے پاس کون سا عمل ہے؟ بس تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ضد کر لی، میں نے کہا نہیں جاؤں گا، بیٹھا رہوں گا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ یار بندے تم بڑے ضدی ہو، ایک چیز ہے بتاؤں گا صحیح، لیکن اس کے بعد دوبارہ ادھر آنا نہیں ہے اور کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، یہ وعدہ کرو پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا بھی نہیں ادھر، اور کسی کو آپ کے ہوتے بتاؤں گا ہی نہیں۔ اب وہ بندہ فوت ہو گیا، جس کے ساتھ یہ معاملہ تھا وہ خوش قسمت بندہ فوت ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرتا ہوں، دن کو یہ بکریاں چراتا ہوں، رات کو جب سارے گھر والے سو جاتے ہیں اس وقت اٹھ کے وضو کر کے تو سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں تہجد۔ اور یہ میرا کچھ 40 سال سے یہی طریقہ جا رہا ہے، ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، کم و بیش 40 سال سے یہ میرا طریقہ ہے، میں اس طرح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے سائیں کو ہمارا یہی درود شریف پڑھنا پسند آ گیا ہو اور وہ ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے بارگاہ رسالت میں جب بھی بندہ باادب ہوتا ہے، یہ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں، یہ وہ باتیں ہیں جس اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل مبارک کو تکلیف ہوئی ہے کہ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ آپ کے والدین کریمین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا کریں۔ جتنا پتہ ہے جو سادہ مسلمان ہے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے حدیث مبارک ہے کہ میں نے جب ملاحظہ کیا جنت میں میرے بہت سارے امتی، ان میں اکثریت وہ تھی جو سادہ لوگ تھے، بس دین کے جو صاف احکام ہیں ان پہ چلنے کی کوشش کریں اور اچھوں کی صحبت کے لیے کوشش کیا کریں، کیونکہ جو صالح بندے ہیں، جو عمل والے بندے ہیں، علم والے بھی اور عمل والے بندے ہیں، وہ پارس ہیں، ان کے ساتھ آپ لگیں گے ضرور آپ پہ ان کا رنگ چڑھے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، جب آپ کسی عطر فروش کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ کے ساتھ اگر خریدنے کی استطاعت آپ کو نہیں ہے تو آپ کے کپڑوں سے اچھی خوشبو آئے گی، قربت میں جو بیٹھے رہے ہو۔ اور کسی ایسے کے ساتھ، بھٹی والے کے ساتھ آپ بیٹھے رہے تو اگر آپ اس کی طرح اس نے کپڑے جلا نہیں دیے تو آپ کے کپڑے ضرور کالے کر دے گا۔ یہ تمثیل بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ برے لوگوں کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے اگر ہو بہو ان کی طرح نہیں ہو جاتا تو ضرور اثر ان کا اس پہ آ جاتا ہے، اور جب اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اگر ہو بہو اچھا نہیں ہوتا تو ضرور اس کا اثر اس پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور دین متین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔